میرے خیال میں ایران کی جنگ تقریباً ختم ہو چکی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو. کہا سپریم لیڈر کے انتخاب پر مایوسی ہوئی, اس سے صورتحال وہی رہے گی. ایران میں زمینی فوج بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں. ایران پر تازہ حملے. تہران اصفہان کا راج اور تبریز دھماکوں سے گونج اٹھے. بھارت کے ساتھ دہشت گردوں کے تعلقات بے نقاب. پاکستان نے معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا. کہا افغانستان سے دہشت گردی دنیا بھر کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ. بھارت کو افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے. اور ممکن توانائی بحران سے نمٹنے کا مشن. وزیر اعظم سمیت حکومتی عہدیداروں کے بیرونی دوروں پر پابندی. بینکوں کے علاوہ تمام سرکاری دفاتر 4 دن کھلیں گے. تعلیمی اداروں میں 2 ہفتے کے لیے چھٹیاں. آئندہ 2 ماہ کے لیے کابینہ کے ارکان تنخواہ نہیں لیں گے. ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں سے 25% کٹوتی کی جا رہی ہے. سرکاری محکموں کی گاڑیوں کو ملنے والے تیل میں 50% فی الفور کٹوتی کی جا رہی ہے. 60% گاڑیوں کو بند کیا جا رہا ہے. بیرون ملک دوروں پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے. 50% سٹاف گھر سے کام کرے گا. ہفتے میں 4 دن دفاتر کھلیں گے. تمام اسکولوں کو 2 ہفتوں کی چھٹیاں دی جا رہی ہیں. مشرق وسطی میں کشیدگی سے توانائی کا ممکنہ بحران. نمٹنے کے لیے وزیر اعظم کے بڑے اعلانات. وزیر اعظم سمیت تمام حکومتی اور سرکاری افسران کے بیرونی دوروں پر پابندی. بینکوں کے علاوہ تمام سرکاری دفاتر 4 دن کھلیں گے. تعلیمی اداروں میں 2 ہفتے کے لیے چھٹیاں. 2 ماہ کے لیے سرکاری گاڑیوں کے پیٹرول میں 50% کمی. تمام محکموں کے 60% گاڑیاں بند. وفاقی کابینہ کے رکین 2 ماہ تک تنخواہ نہیں لیں گے. اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہ میں 25% کمی. گریڈ 20 کے اوپر کے افسران کی 2 دن کی تنخواہ عوام کے ریلیف پر خرچ ہوگی. سرکاری عشائیوں اور افطار پارٹیوں پر بھی مکمل پابندی عائد. سیمینار اور کانفرنسز ہوٹلز کی بجائے سرکاری مقامات پر منعقد ہوں گی. سرکاری اداروں میں 50% عملہ ورک فرام ہوم کرے گا. مفاد پرست عناصر ذخیرہ اندوزوں اور پیٹرول اور ڈیزل کے ناجائز منافع خوروں کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ اس صورتحال سے وہ ہرگز ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں. ذخیرہ اندوز اور ناجائز منافع خور صورتحال کا فائدہ نہ اٹھائیں ورنہ سخت سزا ملے گی. وزیر اعظم کی 2 ٹوک وارننگ. کہا نازک موڑ پر پاکستان کو اتحاد, اخوت اور احساس ذمہ داری کی ضرورت ہے. باوقار قوم وہ ہوتی ہے جو مشکل گھڑی میں باہمی تعاون کے ساتھ آگے بڑھے. حالات یوں ہی بگڑتے رہے تو تیل کی قیمتیں قابو سے باہر ہو جائیں گی. آئندہ چند دن میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھیں گی. اضافہ ناگزیر ہوگا. کوشش ہوگی تیل کی قیمتوں میں آئندہ اضافے کا بوجھ عوام پر نہ پڑے. تیل اور گیس کی قیمتوں کا تعین پاکستان کے اختیار میں نہیں. مشکل حالات کے باوجود پاکستان کے معیشت کو مستحکم رکھا جائے گا. عوام پر بوجھ نہ پڑے اس لیے درمیانی راستہ نکالا. وقت آ چکا کہ اب اشرافیہ آگے بڑھے. پاکستان اس کشیدہ صورتحال میں حد المقدور کوشش کر رہا ہے کہ معاملات تدبر اور سفارتکاری کے ذریعے حل ہوں. برادر ممالک کی سلامتی پاکستانی سلامتی کا حصہ. معاملات تدبر اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرانے کے لیے کوشاں ہے. وزیر اعظم کا قوم سے خطاب. ایران پر اسرائیلی حملوں کی مذمت. سعودی عرب، عمان، قطر اور دبئی میں ہونے والے حملوں پر بھی اظہار تشویش. آیت اللہ خامنائی اور ایرانی شہریوں کی شہادت پر دکھ کا اظہار. کہا پاکستان آزمائش کی گھڑی میں برادر ممالک کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. ہمیں مغربی سرحد سے دہشت گردی کا سامنا ہے. دراندازی پر بہادر افواج سپہ سالار سید عاصم منیر کی قیادت میں وطن کی خود مختاری اور شہریوں کی جان و مال کو یقینی بنا رہی ہے. وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس. توانائی کی بچت کے حوالے سے جامع لاہے عمل پر غور. سادگی اور کفایت شعاری کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے. اجلاس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے وزرائے اعلیٰ کی شرکت. کے پی کی نمائندگی مشیر مزمل اسلم نے کی. وزیر اعظم آزاد کشمیر اور نگران وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی شریک ہوئے.
गैर मामूली सूरत हाल में पंजाब हुकूमत के गैर मामूली इकदामात, पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद, सरकारी अफसरान के पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% फौरी कमी, वज़रा आला सरकारी अफसरान की प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी, सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला, सिर्फ जरूरी अमला ही दफ्तर आएगा। सूबे के तालीमी इदारे कल से 31 मार्च तक बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस हो सकेंगी, इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। तवानाई की बचत के लिए केपी काबीना के बड़े फैसले, 2 माह के लिए फ्यूल बचत इकदामात नाफिज, सरकारी महकमों में मीटिंग 100% वर्चुअल करने का फैसला, सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 25% कमी, सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी मुतारिफ, गैर जरूरी तकरीबात और सरकारी डिनर्स पर पाबंदी, जुमे के दिन तालीमी इदारे बंद रखने की तजवीज़, बलूचिस्तान के तालीमी इदारे 23 मार्च तक बंद रहेंगे। आबनाए हुर्मुज़ बंद, तेल की सप्लाई मुअत्तल, पूरी दुनिया में बहरान शदीद होने लगा, तेल की कीमत आसमान को छूने लगी। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 1988 के बाद सबसे बड़ा इजाफा, निर्ख 30% बढ़ने के बाद $118 फी बैरल तक पहुंच गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी $119 तक पहुंचने के बाद $110 के करीब ट्रेड। अमरीकी जाहरियत आलमी मईशत को ले डूबी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, तारीख की दूसरी बड़ी मंदी, 11,000 पॉइंट्स की कमी, एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भौचाल, कोरियन कंपोजिट प्राइस इंडेक्स 4 रोज में दूसरी बार क्रैश, 8% गिरावट के बाद कारोबार रोकना पड़ गया। जापानी स्टॉक मार्केट भी शदीद दबाव का शिकार, 6% से ज्यादा कमी रिकॉर्ड, ऑस्ट्रेलियन स्टॉक मार्केट 4, हांगकांग 3 और चीनी स्टॉक मार्केट 2% गिर गई। यूएई स्टॉक एक्सचेंज में भी 3.6% गिरावट, भारतीय स्टॉक मार्केट भी क्रैश कर गई, मुंबई स्टॉक में 3.16% कमी। अमेरिका और इसराइल का जंगी जुनून बरकरार, 9वें रोज भी ईरान निशाना, ऑयल रिफाइनरी पर फिर बमबारी, शोले भड़कते रहे। कोहाग, शाहरान और कारान में भी ऑयल डिपोस तबाह, 6 अफराद शहीद। बंदर अब्बास में ईरानी बहरी जहाज पर भी मिसाइल दागे। इस्फहान, नजफाबाद, अरान और दीगर शहरों पर भी वहशियाना बमबारी। अब तक 1350 से ज्यादा अफराद जाबाहक हो चुके। ऑयल तनसीबात को निशाना बनाने पर अमेरिका और इसराइल में इख्तलाफात, इसराइल की लबनान पर भी चढ़ाई, मजीद 16 अफराद शहीद। इसराइली फौज लबनान में वाइट फास्फोरस इस्तेमाल कर रही है, ह्यूमन राइट्स वॉच का इंकशाफ। ईरान का दुश्मन को पूरी ताकत से जवाब, इसराइल पर न्यू जनरेशन मिसाइल बरसा दिए। ऑपरेशन वादा सादिक की 32वीं लहर का आगाज, अल कदर और खुरम शहर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले, क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल, 2 सहूनी शहरी हलाक। सेंटकॉम का मजीद 2 अमरीकी फौजियों की हलाकत का एतराफ, तादाद 8 हो गई। खत्ते में अमरीकी तनसीबात भी तेहरान का हदफ, दोहा में धमाके। सऊदी वजारत दिफा का 4 ड्रोन मार गिराने का दावा, बहरीन पर हमलों में मुतादिद शहरी जख्मी। यूएई ने 12 मिसाइल और 17 ड्रोन मार गिराए। इराक के शहर मोसल में इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस पर फजाई हमला। इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां हजारों साल पुराने ताल्लुकात पर असर डाल सकती हैं। तुर्क सदर का ईरान को इंतबाह, कहा कशीदगी के खात्मे के लिए पहले दिन से ही सिफारती कोशिशों में मसरूफ हैं, तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के हामी हैं। वार्निंग्स के बावजूद इश्तियाल अंगेज इक़दामात कशीदगी में इजाफा कर सकते हैं। अमीर कुवैत ने पड़ोसी ममालिक पर हमले खित्ते की सलामती पर वार करार दे दिए, कहा हमारा वतन सुर्ख लकीर, किसी को मुल्की सलामती को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। ईरान ने मुश्तबा खामनाई को मुंतखब करके बहुत बड़ी गलती की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फैसले से नाखुश, कहते हैं नहीं मालूम मुश्तबा खामनाई ज्यादा देर चलेंगे या नहीं। ईरान के तेल पर कब्जे की बात करना कबल अज वक्त है, लेकिन खारिज इम्कान नहीं। रूसी सदर और हिजबुल्लाह के मुश्तबा खामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। ईरान में स्कूल पर हमला अमरीकी फौज नहीं किया, न्यूयॉर्क टाइम्स नए शवाहिद सामने ले आया। स्कूल के करीब अमरीकी टोमाहॉक मिसाइल गिरने की नई वीडियो सामने आ गई। हमले में 175 अफराद जाबाहक हुए, ज्यादातर बच्चियां थीं। इलाकाई बहरी सलामती का बदलता माहौल और अहम समंदरी रास्तों में मुमकिन रुकावटें। पाक बहरिया का ऑपरेशन मुहाफिजुल बहर शुरू, मकसद
قومی توانائی کی ترسیل کی بلا تعطل حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ پاک بحریہ کے جہاز 2 تجارتی جہازوں کو اسکارٹ کر رہے ہیں۔ افغانستان کے کسی شہری علاقے کو نشانہ نہیں بنایا، پاکستان کی 2 ٹوک تردید۔ افغان وزارت دفاع کا میدان جنگ میں کامیابی کا دعویٰ پروپیگنڈا قرار۔ وزیر اطلاعات عطا تاڑر کہتے ہیں افغانستان میں درست انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں کر رہے ہیں، صرف دہشت گردوں کے ڈھانچے اور معاون نظام ہدف ہے۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق بھی کامیابی سے جاری، پکتیکا میں شاہین بیس کے ایمونیشن ڈپوز کو تباہ کر دیا۔ شمال اور جنوبی وزیرستان سے ملحقہ پوسٹ ملیامیٹ، خوارج بھاگنے پر مجبور۔ حیدرآباد موٹر وے اگلے 2-3 ماہ میں ہم اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ جو ٹورسٹ ریزورٹس ہیں کاغان نران کی طرف، وہاں پہ انشاءاللہ تعالی ہم موٹر وے جو ہے اس کو لے کے جائیں گے۔ اب ہم ایک ریسکیو سروس شروع کر رہے ہیں، کسی حادثے کی صورت میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے مریض کو فوری طور پہ وہاں سے ریسکیو کریں گے۔ 2-3 ماہ میں سکر حیدرآباد موٹر وے پر کام کا آغاز، 2 سال میں افتتاح ہوگا۔ 1 سال میں سیالکوٹ کھاریا موٹر وے بھی مکمل ہوگی۔ بابا گرو نانک ایکسپریس وے کا آغاز رواں سال ہی کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے خوشخبری سنا دی، موٹر وے کو اسلام آباد رنگ روڈ سے منسلک کرنے کا اعلان، موٹر وے کو ناران، کاغان، بابوسر ٹاپ تک لے جانے کا عزم، تمام موٹر ویز اور ہائی ویز پر ہیلی کاپٹر ریسکیو سروس شروع کرنے کا فیصلہ۔ میڈیا سے گفتگو میں عبدالعلیم خان نے کہا، افغانوں کو 40 سال مہمان بنائے رکھا، جس ملک میں پرورش پائی اسی کے خلاف باتیں افسوسناک ہیں۔ افغانوں کو بھارت اتنا ہی پسند ہے تو وہاں چلے جائیں۔ یہ پرچم آن ہے اپنی، یہ پرچم شان ہے اپنی۔ پریڈ کے معائنے کا آغاز ہوا۔ ٹریننگ کالج کا پریڈ گراؤنڈ اس وقت ایک دیدہ زیب نظارہ پیش کر رہا ہے۔ شیخوپورہ ٹریننگ کالج میں ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے پریڈ کا معائنہ کیا، نمایاں کارکردگی دکھانے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ آئی جی موٹر وے نے یادگاری شیلڈ اور سوینئر پیش کیا۔ نیا فارمیٹ، نئی آزمائش، شاہین نئے مشن کے لیے تیار۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ون ڈے سیریز کا کل سے آغاز، گرین شرٹس کا فوٹو شوٹ، خوب پوز بنائے۔ شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں طویل ٹریننگ سیشن، ہیڈ کوچ نے سیریز نوجوان کھلاڑیوں کے لیے چیلنج قرار دے دی۔ بابر اعظم سے متعلق سوال پر کہا، کسی کو خاص طور پر ڈراپ نہیں کیا۔ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن، افطار کا سما میں آج اعتکاف کی فضیلت پر روشنی ڈالی گئی۔ بنو سما کی آواز میں 3 نعت خوانوں میں مقابلہ ہوا۔